बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीज़ फायर जो हुआ है वो ईद उल फ़ितर के एहतराम में हुआ है। अब ये जब ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी, यानी जब ईद का इख्तिताम होगा तो उसके बाद क्या होगा। ये थंबनेल जो आपने देखा है सीज़ फायर ख़त्म, अब क्या होगा, शायद आपने ये तासुर लिया हो कि सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। सीज़ फायर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जब इसका ख़ात्मा होगा, जैसे ये ऐलान किया गया है दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, और फिर आपको पता है कालादम TTP की तरफ से भी यही ऐलान सामने आया है, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। एक तो अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं, जो लाखों की तादाद में आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, इनका एक नया इम्तिहान शुरू होने को है। और दूसरा बताया जाता है कि ईद के बाद सरहदों की जो सूरत हाल है वहाँ पे भी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल देखने को मिलेगी, यानी इन सरहदों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। मैं अफ़गान सरहद की बात कर रहा हूँ, मगरबी जो सरहद है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ताल्लुकात का एक हसास दौर शुरू होने को है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इम्कानात पाए जाते हैं ये जो आर्जी जंग बंदी हुई है इसको मुस्तकिल जंग बंदी में बदलने के लिए कोशिशें जारी हैं, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल एक शक्ल दी जाए। दोनों मुल्कों के बीच में सूरत हाल जो है ये नॉर्मल इसको किया जाए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बहाल किया जाए। और जो सूरत हाल हम इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की देख रहे हैं, तो फिर साथ में ये जो इम्कानात या ख़दशात हैं, मतलब इसके बाद क्या होगा, क्या एक नया फ़ेज़ शुरू होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की झड़पों का, क्या एक नया फ़ेज़ शुरू होगा TTP की तरफ से हमलों का, और फिर इसका रद्द-ए-अमल एक नए फ़ेज़ के तौर पर हमें पाकिस्तान की फ़िज़ाई कार्रवाई की सूरत में नज़र आएगा अफ़गानिस्तान के अंदर। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की, और फिर कंदहार को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वहाँ पे फ़ौजी तनसीबात को या ठिकानों को, और जिस तरीके से रिसेंटली काबुल में हुआ, और फिर बताया गया कि वहाँ पे मनशियात बहाली मरकज़ था, रिहेबिलिटेशन सेंटर था, उसको निशाना बनाया गया। ये अफ़गान तरफ से, अफ़गान साइड से कहा गया, और उसके बाद जो एक सूरत हाल हम देखते हैं, और फिर पाकिस्तान अचानक से ये ऐलान कर देता है कि जी कतर, तुर्की और सऊदी अरब की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान किया, और बाकायदा पाकिस्तानी वफाकी जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है वहाँ से इस ऐलान को जो है ये नशर किया गया और शाया किया गया। उसके फ़ौरन बाद हमने अफ़गान तालिबान का भी रद्द-ए-अमल देखा। इन्हीं 3 ममालिक का नाम लिया गया और उन्होंने भी सीज़ फायर का ऐलान किया। अच्छी बात है, और इस अच्छी पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इन तीनों ममालिक की कोशिशें भी हैं, और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए चीन की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। मेरा जो आज की वीडियो का मकसद यही है कि अगर इसको मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील किया जाएगा तो बीच में ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात के लिए भी राह हमवार की जाएगी। बीच में दोनों मुल्कों के बीच जो गलत फहमियाँ हैं ये भी ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश की जाएगी। दोनों फ़रीक़ों को एक साथ बिठाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी, मुश्तरका जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से, ख़ुसूसन चीन की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ने जो एक पॉलिसी अपनाई है अफ़गान मुहाजिरीन के इनख़ला के हवाले से, उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और मैं इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद में, आपकी नज़र से ये ख़बर गुज़री होगी 1-2 दिन पहले की ये ख़बर है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के इनख़ला के मामले पर गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से शहरियों से एक अपील की गई है। ये अपील जो है ये बतौर ख़ास इन दिनों में सामने आई है, और इस अपील के मुताबिक गैर कानूनी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को रिहाइश, नौकरी या कारोबारी सहूलत देना कानूनी तौर पर जुर्म है। शहरी अपने इर्द गिर्द नज़र आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन की कंट्रोल रूम नंबर, और बाकायदा एक नंबर दिया गया है 051-910-8084, इस पर फ़ौरी तौर पर इतला दें। और गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से इतला देने वाले का नाम सीक्रेट रखा जाएगा, सीगा राज में रखा जाएगा। किसी अफ़गानी को काम करते पकड़ा गया
تو متعلقہ کاروبار کے مالک کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کسی گھر میں رہائش پذیر افغانی کی نشاندہی پر مکان مالک کے خلاف اندراج مقدمہ ہوگا، یعنی FIR درج کی جائے گی، اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیوں میں انتظامیہ کا، یعنی جو ضلعی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ پالیسی اب ظاہر ہے کہ صرف محدود نہیں رہے گی وفاقی دارالحکومت تک۔ ایک تو ہم نے سختی دیکھی راولپنڈی، اسلام آباد میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں، لیکن اس قسم کی سختی افغان مہاجرین کے ساتھ خیبر پختونخوا میں نہیں برتی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بہت سارے ایسے افغان مہاجرین آ کے آباد ہوئے جن کو نکالا گیا سندھ سے، جن کو نکالا گیا پنجاب کے مختلف شہروں سے، اور جو خود یا تو نکلے گرفتاری کے خوف سے، یا پھر ان کو نکالا گیا اور پھر وہ آ کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ میں بہت سارے ایسے افغان خاندانوں سے واقفیت رکھتا ہوں جو خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم رمضان المبارک گزاریں اور عید الفطر بھی گزار لیں، اس کے بعد ہم آرام سے اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، اور بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ سرحدی مقامات کو کھولا جاتا رہا صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا سکیں۔ اب اگر اسلام آباد میں اس قسم کی سختی کا آغاز ہوا ہے تو اسی قسم کی سختی جو ہے، اس قسم کے احکامات صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس کافی سرگرم نظر آئی۔ یہاں پہ افغان مہاجرین جو کیمپس ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، یہاں سے تمام سرکاری مراعات کا خاتمہ کیا گیا، جتنے بھی مراعات سرکاری ان کیمپس کو دی جاتی تھیں، اور پھر پولیس SHO تھانے کا، DSP اور پھر اسسٹنٹ کمشنرز جاتے رہے، گھر گھر جاتے رہے، افغان مہاجرین کو نوٹس دیتے رہے، اور پھر جب پاک افغان لڑائی کا آغاز ہوا تو پھر ہم نے بہت زیادہ سختی دیکھی، ہم نے بہت سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں دیکھیں، اور پھر یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ اگر سرحد بند ہے تو پھر ہماری جیلوں کے اندر اتنی گنجائش کہاں ہے، ہمارے تھانوں کے اندر اتنی گنجائش کہاں ہے کہ ان سینکڑوں ہزاروں افغان مہاجرین کو وہاں پہ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا حکومت نے انگڑائی لی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو ہے احکامات دیے، اور پھر ایک زبانی ایک احکامات دیے گئے IG پولیس خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ نوٹس لیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہ کوئی پکڑ دکڑ نہ کی جائے افغان شہریوں کی، اور جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اگر یہ سیز فائر مستقل ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا تو وہی ایک مطالبہ ہے TTP کے حوالے سے، باقی پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے حوالے سے ایک تحریری یقین دہانی لینا، یہ ایک بڑی شرط ہے پاکستان کی، اور غیر مسلح کرنا افغانستان کے اندر ان تنظیموں کو کہ جن کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان میں حملہ آور ہیں، اور ان کی چھپنے کی جگہ، ان کی تربیت کی جگہ جو ہیں یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ پھر جب یہ بات چیت کا آغاز ہوگا، اگر سیز فائر کو جو ہے یہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا، جنگ بندی کو اگر طول دی جائے گی، بیچ میں اگر ایک دوسرے کے خلاف توپوں کا استعمال، جنگی جہازوں کا استعمال، بندوقوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو پاکستان لگتا یہ ہے کہ وہ جو پہلا ایک حربہ تھا، ایک پریشر تھا جو ڈالنے کی کوشش کی گئی افغان طالبان حکومت کے اوپر، یعنی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین اب تک جا چکے ہیں، مختلف قسم کے اعداد و شمار سامنے آتے رہے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، ان کو بھیج دیا جائے اپنے ملک۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا افغان حکومت کے اوپر، کیونکہ وہاں کے وسائل اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کو رہائش کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، تو یہ مسائل افغانستان کے اندر بڑھیں گے۔ تو نزلہ جو ہے ایک بار پھر افغان مہاجرین کے اوپر پڑنے کا خدشہ ہے، ایک نیا امتحان شروع ہونا ہے عید الفطر کے بعد افغان مہاجرین کا، اور سیز فائر اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر خدا نخواستہ خدشات یہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں پھر سے جھڑپوں کا آغاز ہوگا۔ TTP کی طرف سے اگر وہ جو ایک 3 دن یا 4 دن جو بھی
عید الفطر کے لیے اس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے TTP کی طرف سے، وہاں سے پھر سے حملوں کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ خدشات موجود ہیں، کوئی بڑا حملہ ہوگا، اس کے شواہد ملیں گے، تانے بانے افغان سرزمین کے ساتھ ملیں گے، تو پھر رد عمل ہمیں افغانستان میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہ جو سیز فائر میں ہم نے کوششیں دیکھی ہیں، اور بیچ میں ہم نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے بڑی ایک پازیٹیو باتیں کی ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے پڑوسی ممالک بہت اہمیت رکھتے ہیں، پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی عوام سے خطاب میں کہا کہ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ایران کے بہادر صدر مسعود پزشکیان اور دیگر تمام حکام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایران کے حوالے سے جو جنگ ایران کے اوپر مسلط ہے اس حوالے سے بھی بات کی، لیکن فوکس ہمارا چونکہ پاکستان اور افغانستان ہے، تو اس بارے میں یہ کہا مجتبیٰ خامنائی نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں، دشمن پڑوسی ممالک اور ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید آیت اللہ علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے، پاکستان میں سیلاب کے باعث تباہی سے ان کو بہت صدمہ پہنچا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں یعنی آیت اللہ علی خامنائی، ان کا جو پسندیدہ ملک تھا وہ پاکستان تھا۔ اب یعنی ان کی طرف سے یہ خواہش کہ اور یہ پیشکش کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں غلط فہمیوں کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دوست ممالک جو ہیں، ایران ہو، ترکی ہو، قطر ہو، یا پھر سعودی عرب ہو، یا پھر چین ہو، یہ مستقل جنگ بندی کے لیے کس قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ کوششیں جو ہیں کیا رنگ لائیں گی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خطے میں امن ہو، اور صورتحال جس طریقے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، سیز فائر ہے، حملہ جھڑپیں، یہ سلسلہ تو نہیں ہے، کوئی ناخوشگوار خبر بھی جو ہے یہ نہیں ہے، کچھ اکا دکا واقعات جیسے جنوبی وزیرستان لوئر میں ایک محکمہ ہیلتھ کے ایک ٹیکنیشین کو عارف نامعلوم افراد نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس قسم کے واقعات، اغوا کی وارداتیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جنوبی اضلاع میں، کیونکہ جو سیز فائر کالعدم TTP کی طرف سے کیا گیا ہے، TTP مختلف تنظیموں کے اتحاد کا نام ہے، یہ اتحاد الگ سے ہے، اتحاد المجاہدین پاکستان، یہ مختلف تنظیموں کا الگ سے اتحاد ہے۔ داعش خراسان آپ کو پتہ ہے الگ تنظیم ہے، BLA مجید بریگیڈ الگ تنظیمیں ہیں۔ تو سیز فائر اگر ایک تنظیم کی طرف سے کیا گیا اور باقی تنظیمیں اپنے حملے جاری رکھتی ہیں، تو پھر بھی صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک اس کو قرار دیا جائے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔